آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا فرمایا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا فرمایا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، اس لیے عبادت کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذی، وہ اللہ، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونے کی طرح، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت کی طرح، وأنزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فأخرج، پھر نکالا، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، فلا تجعلوا، تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے، اندادن، شریک، وانتم، جبکہ تم، تعلمون، جانتے بھی ہو۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی سے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے۔ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، شک میں مبتلا، مما، اس کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تم لے آؤ، بصورتٍ، ایک صورت، من مثلی، اس جیسی، ودعو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے شرکاء کو، مددگاروں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، تو بچو، النار، اس آگ سے، الَّتِي، وہ آگ کے، وقودها، جس کا ایندھن، الناس، انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اگر تم اب تک یہ کام نہیں کر سکے اور تم آئندہ ہرگز نہیں کر سکو گے، تو تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہوں گے، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی رزقوا، ان کو دیے جائیں گے، منہا، ان باغات میں سے، من ثمرۃ، پھل، رزقاً، کھانے کے لیے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیے گئے تھے، من قبل، پہلے، وَأُتُوا بِهِ، حالانکہ ان کو دیے گئے ہوں گے، متشابہہ، ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، ان باغات میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ، اور وہ لوگ، فِيهَا، ان باغات میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کو ان باغات میں سے رزق کے طور پر پھل دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے، یہ وہی پھل ہیں جو پہلے ہمیں دیے گئے تھے، حالانکہ ان کو ملتے جلتے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔
پچھلی 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ پہلا گروہ اہل ایمان کا تھا جو قرآن کریم کو تسلیم کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے۔ دوسرا گروہ کفار کا تھا جو قرآن کریم کو اللہ کتاب ہی نہیں مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا۔ منافقین وہ لوگ تھے جو اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے ایمان اور اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہیں، اور عبادت کے مستحق ہونے کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ دنیا کا کوئی بھی یہودی، عیسائی، مشرک یہ نہیں کہتا کہ مجھے کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے۔ آپ کے زمانے کے مشرکین، یہود و نصارہ بھی یہ کہتے تھے، اور مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ ہمارے خالق ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہمیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ تو اس لیے عبادت ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، سب سے بڑا احسان اس پر یہ کیا ہے۔ پھر میں نے وہ بتایا تھا کہ عبادت کا معنی صرف تسبیح، تلاوت اور نماز روزہ نہیں ہے، یہ بھی عبادات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دین اور دنیا کے جائز اور مفید کام ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہے، انسان وہ کام بھی کرے تو دین کے مطابق کرے۔ کھانا کھائے دین کی تعلیمات کے مطابق، اگر دولت کما رہا ہے وہ بھی کمائے دین کی تعلیمات کے مطابق، لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے وہ بھی دینی تعلیمات کے مطابق کرے، بولے دینی تعلیمات کے مطابق، پھر سب چیزیں عبادت بن جائیں گی۔ اور جب انسان عبادت کرتا ہے پھر وہ متقی پرہیزگاری بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید احسانات بیان فرمائے کہ اللہ کا تم پر ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنایا ہے۔ انسان سونا چاہے تو عام مٹی پر سو بھی سکتا ہے، وہ زمین بہت سخت نہیں ہے کہ انسان اگر سوئے لوہے کی طرح سخت ہو یا پتھر کی طرح سخت ہو انسان اس پر سو نہ سکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور وہ زمین بہت ذرا پانی کی طرح نرم بھی نہیں ہے کہ انسان پاؤں رکھے تو اندر چلا جائے۔ تو اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ نرم اتنی ہے کہ اسے آپ کوریدتے رہیں، کھودتے رہیں، وہ کھدائی ہوتی رہے گی، اور طاقتور اتنی ہے کہ 100 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی دریا ہیں، پہاڑ ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ زمین کے اوپر۔ ہم کہاں چلتے ہیں؟ زمین پر۔ کھاتے پیتے کہاں، رہتے کہاں ہیں؟ زمین پر۔ یہ زمین اللہ کی کا بہت بڑا انعام ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ہماری جتنی فصلیں ہیں، پیداوار، رزق، غذا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ تو زمین بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ والسماء، بنا اور آسمان کو عمارت کی اور چھت کی طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور تیسرا احسان یہ فرمایا کہ وہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ یہاں ذکر ہے آسمان سے بارش برسانے کا، قرآن کریم دوسری آیت میں بادل سے برسانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم آسمان سے بادلوں سے پانی کے ریلے برساتے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بادلوں سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو بادل سے بارش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان کا نام اس لیے لیا کہ ہر اونچی چیز کو عام طور پہ عرب سما کہہ دیا کرتے تھے، آسمان کہہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے بارش بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک فائدہ اللہ نے بیان فرمایا یہاں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی غذا و خوراک پیدا فرماتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں، گندم پیدا ہوتی ہے، میوہ جات اس سے پیدا ہوتے ہیں، درختوں کو اور کھیتی کو پانی ملتا ہے تو فصل ہوتی ہے نا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر پانی کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں پہ جما دیتے ہیں، پھر وہاں سے پانی آہستہ آہستہ رستا ہوا زمین کے اندر آتا ہے، دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، اور پھر وہاں سے پانی نلکوں اور موٹروں کے ذریعے انسان تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے بارش کا برسانا بھی۔ پھر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اللہ ہی کو خالق اور مالک سمجھو، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ سمجھو، تم جانتے بھی وہ چیزیں۔ تو مشرکین شرک کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب اللہ کے انبیاء علیہ السلام آپ کو سمجھایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انبیاء کہ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے، کہ پھر تم عبادت کیوں کرتے ہو ان کی، غیر اللہ کی، بتوں کی اور چیزوں کی؟ تو کہتے تھے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم یہی کام کریں گے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے سمجھدار تھے، لیکن دینی لحاظ سے باتیں سمجھتے نہیں تھے۔ جو سمجھ جاتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو دیکھ کے چلے، خاندانی خلاف شرع اور رسومات کو، اپنے نظریات اور خیالات کو جو خلاف شرع ہوں ان کے مطابق نہ چلے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں مشرکین اور قرآن کے منکرین کو ایک چیلنج کیا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ غیر مسلم تھے وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ بل افتراہ بل ہوا شاعر، کہ قرآن معاذ اللہ حضور نے خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر قرآن خود بنایا ہے اللہ کے نبی نے، تو تم بھی تو عربی زبان جانتے ہو نا، تم قرآن جیسی کتاب لا کے دکھا دو۔ اگر پوری کتاب نہیں لا سکتے 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، اور اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے فأتوا بصورۃ مثلی، تم جیسی ایک صورت بنا کے لا کے دکھا دو ہمیں۔ لیکن کفار نے کوشش ہی بہت کی ہے بنانے کی، لیکن اس جیسی قرآن جیسی ایک آیت بھی وہ بنا نہیں سکے اور پیش نہیں کر سکے۔ تو اس بات کی دلیل ہے قرآن کریم واقعی اللہ کی کتاب، کسی بندے کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی بنائی کتاب ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صرف ایک آدمی نہیں، اپنے جتنے بھی تمہارے دوست احباب ہیں، شعراء ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، ان کو بلا لو اور جمع ہو کے ایک صورت بنا کے دکھاؤ، ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ انہوں نے کوششیں بہت کی لیکن نہیں بنا سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اب تک یہ کام نہیں کیا اور تم آئندہ ہرگز نہیں کر سکو گے، تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ اصلی طور پہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آگ سے بچو، جو قرآن کا منکر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جسے قرآن کے بارے میں شک ہو، وہ چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے جو اعجازات ہیں وہ پڑھے۔ قرآن کریم کئی اعتبار سے معجز ہے، یعنی لوگوں کو ایسا کلام پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایک تو اس کے الفاظ ایسے ہیں لوگ ایسے الفاظ بنا نہیں سکتے، نمبر 2 اس کی تعلیمات ایسی ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں، جنہیں عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ بہترین تعلیمات دیتا ہے قرآن دیکھیں یہ کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ بہترین تعلیم ہے یہ نہیں؟ انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ جب وہ حد سے بڑھتا ہے کھانے پینے میں۔ قرآن ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیتا ہے، بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں تو آپ اعتدال سے خرچ کریں، بے اعتدالی نہ کریں۔ قرآن کریم میں کوئی تعلیم ایسی نہیں جو اعتدال کے خلاف ہو اور فطرت کے خلاف ہو۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، کسی بندے کی بنائی کتاب نہیں ہے۔ تو جہنم اصل میں تیار تو کافروں کے لیے ہوئی ہے، لیکن مسلمان بھی جائیں گے۔ کون سے مسلمان جو دنیا میں کافروں والے کام کرتے رہے، اخلاقی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، وہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ، یہ تو کافروں کا تذکرہ تھا کہ جو مسلمان ایمان لے آئے ایمان والی چیزوں پر، اور وہ اعمال بھی اچھے کرتے رہے دنیا میں۔ کون سے اعمال کرتے رہے؟ فرائض ادا کرتے رہے، واجبات ادا کرتے رہے، سنتیں ادا کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے۔ ان کو بشارت دیجئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے، ایسے باغات جن کے نیچے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ ان کو باغات کا پھل دیا جائے گا۔ جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا تو سمجھیں گے شاید پہلے والا پھل ہے جو دنیا میں ہم کھایا کرتے تھے۔ جنت کے پھلوں کے نام، دنیا والے پھلوں کے نام ہوں گے آم، انگور، سیب، مالٹا، لیکن اس کی جو تاثیرات اور ذائقہ ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ تو بڑے بڑے پھل ہوں گے، اور اتنے پھل ہیں کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ انگور کا ایک گچھا ایک پورا خاندان کھا لے گا، پھر بھی وہ اسے اور مزید طلب رچ جائے گا، کھا کے سیر ہو جائے گا۔ نمبر 2 دوسری بات فرمایا کہ اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جسمانی لحاظ سے ہی پاکیزہ بیویاں۔ دنیا میں انسان کھانا کھاتا ہے، جسم سے پسینہ نکلتا ہے، ناک سے ریزش نکلتی ہے، کان سے میل نکلتا ہے، منہ سے بعض وقت سے میل آتی ہے۔ تو جنتی عورتوں اور مردوں کو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، جسمانی طور پاکیزہ ہوں گے وہ، اور اخلاقی طور پاکیزہ ہوں گی، بیویاں بھی اور مرد بھی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی 3 خواہشات ہیں، مجھے اچھی رہائش مل جائے، مجھے اچھا کھانا مل جائے، اچھی بیوی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنتی لوگوں کے لیے ان تینوں کا وعدہ فرمایا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال کرنا۔ اللہ ہمیں یہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں نصیب فرمائے۔
آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ انا بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا کرتے، نہیں شرم کرتے، ان یضربا بیان کرنے سے، مثلا مثال، ما جو بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑی ہو، فاما الذین بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ الحق حق ہے، درست ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اپنا لیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، یضل اللہ گمراہ کرتے ہیں، بہی اس مثال کے ذریعے کثیراً بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں، بہی اس کے ذریعے کثیرا بہت سے لوگوں کو، وما یضل اور نہیں گمراہ کرتے بہی اس کے ذریعے الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی مثال بیان کرنے سے شرم نہیں فرماتے۔ بہرحال جو لوگ ایمان لے آئے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے درست اور حق ہے، اور بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اور اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ نافرمان وہ الذین وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کی مضبوطی کے، ویقطعون اور وہ توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ بہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصل کو ملائی جائے، ویفسدون اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اسے ختم کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو یا کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے، امواتاً بے جان، فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو یا کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ہوا وہ اللہ، الذی ایسا ہے، خلقہ جس نے پیدا فرمایا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا اس نے ارادہ کیا، یہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ان کو درست بنایا، سبع سات سماوات آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو سات درست آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی تھی، اور اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا تھا کہ یہ کفار کہتے تھے کہ قرآن کریم محمد کی خود بنائی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ محمد کی کتاب ہے تم اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، پوری کتاب نہیں بنا سکتے تو 10 آیات بنا کر لے آؤ، اگر 10 آیت بھی نہیں بنا سکتے تو پھر 1 آیت بنا کر دکھاؤ۔ کفار قرآن کریم جیسی 1 آیت بھی نہ بنا سکے تو پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا اور یہ کہا قرآن کریم اب بھی ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے، اب کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس قرآن کریم میں معمولی اور حقیر مثالیں بیان کی گئی ہیں، مچھر کا نام لیا گیا ہے، مکڑی کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت ہے 20ویں سپارے میں، عنکبوت کا معنی مکڑی ہے۔ قرآن کی اس صورت میں اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں کتے کی مثال ہے، مثلہ کمثل الکلب، کہ جو آدمی دین پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال کتے جیسی ہے اور دین و غلط استعمال کرتا ہے، سورہ اعراف میں یہ مثال ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے سورہ جمعہ میں اللہ نے گدھے کی مثال بیان فرمائی ہے، مثل الحمار یحمل اسفارا، اس آدمی کے پاس علم ہے وہ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گدھے جیسی ہے، کتابیں اس پر لدی ہوئی ہیں وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو کفار نے یہ کہا کہ جس کتاب میں ایسی حقیر گھٹیا مثالیں ہوں وہ اللہ کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مقدس اور عظیم شخصیات ہیں اپنے کلام میں اپنی گفتگو میں ایسی گھٹیا حقیر باتیں نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں آیت نمبر 26 میں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے چھوٹی مثال بیان فرمانے سے شرم نہیں کرتے، اور قرآن کریم میں مچھر مکھی اور اسی طرح گدھے اور کتے کی مثال کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسی بات ہوتی ویسی مثال دی جاتی ہے۔ تو جہاں مکھی کی مثال کو بیان کرنے کی ضرورت تھی اللہ نے مکھی کی مثال بیان فرمائی، جہاں مچھر کو بیان کرنے کی ضرورت تھی تو اللہ نے مچھر کی مثال وہاں بیان فرما دی۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے پانی سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پینے کے لیے نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کے سامان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کافر کو، نافرمان کو، فرمانبردار کو، سب کو یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ مثالیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں، جب اس طرح کی مثال میں بیان کرتا ہوں تو جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق مثال ہے یہ، اور جو کافر ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی مثال کیوں بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ، یہ ایسی مثالوں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، اہل ایمان ان ایسی مثالوں پر ایمان لا کر اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو کافر نافرمان ہیں وہ ایسی مثالوں کا انکار کر کے مزید اپنے کفر میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر آدمی کا زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے، تو ایک چیز اچھی ہوتی ہے، جو آدمی خود اچھا ہوتا ہے اسے اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو آدمی خود برا ہوتا ہے اسے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ قرآن کریم کے ذریعے ہی بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اس سے عقیدت نہیں، احترام نہیں، اس کے احکام کی دل میں محبت اور عظمت نہیں ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور جن کے دل میں اس کی تعظیم ہے، ادب و احترام ہے، وہ اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، فاسق نافرمان ہیں، کہ اللہ نے اپنے نافرمانوں کی 3 بری خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بری خصلت یہ ہے کہ ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ اللہ کے حد کو توڑتے ہیں۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے حد کرتا ہے کہ اللہ اپنی زندگی ہم آپ کے احکام کے مطابق گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں عہد الستو آ رہا ہے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جا کر میری عبادت کرو گے، مجھے رب مانو گے، سب روحوں نے وہاں عہد کیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس عہد کو وہ توڑتا ہے، تو اللہ کے نافرمان عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے عہد کو۔ اور دوسری ان کی بری خصلت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ،
کہ جن رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ تعلق توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور تیسری بری خصلت بیان فرمائی، یفسدون فی الارض، وہ زمین فساد پھیلاتے ہیں، لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بالمقابل 3 صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراض میں اہل ایمان کی بیان فرمائی ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتہ اور تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے حکم دیا ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بری خصلتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ تو اللہ کے عہد کو توڑیں، جو اللہ سے ہم نے عہد کیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جو بندوں سے عہد معاہدے کیے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اکثر خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پڑھا کرتے تھے، لا دین لمن لا عہد له، جو وعدے معاہدے پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دیندار شخص نہیں ہے۔ اسی طرح قطع تعلقی کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ البتہ بعض رشتہ دار انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، بلا وجہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو ان سے تعلقات انسان کم کر سکتا ہے کہ بہت زیادہ ملاقات نہ کرے، جب ضرورت ہو ملاقات اور سلام دعا کر لے۔ اور اسی طرح تیسری خصلت کہ انسان میں فساد نہ پھیلائے۔ فساد کیسے پھیلتا ہے؟ جب انسان کسی دوسرے شخص کی جان، مال، عزت پر ناحق حملہ کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ اور کفار کا یہ طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں برے سلوک کیے۔ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی توڑے، آپ سے کیے ہوئے عہد بھی توڑا، اور تعلق بھی توڑ دیا آپ سے، اور زمین فسادی پھیلایا۔ صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے۔ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن میں یہ بری خصلتیں ہوں گی وہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ کے احکام کا، اللہ کی ذات کا انکار کر سکتے ہو۔ اللہ کے تم پر بڑے احسانات ہیں۔ ایک احسان تو یہ کہ تم بے جان تھے۔ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ بے جان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نطفے کے اندر پھر جان ڈالتے ہیں۔ فاحیاکم، تو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ زندگی بنیادی اور سب سے اہم نعمت ہے۔ اگر زندگی انسان کے پاس نہ ہو تو کسی نعمت سے انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو زندگی کو ہمیں صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے۔ جب انسان موت وقت آئے گا تو انسان مر جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کریں قیامت کے دن، اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور لوٹنے کے بعد وہاں اپنی زندگی کے تمام کاموں اور باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ابتدا بھی یاد دلا دی اور اس کی انتہا بھی یاد دلا دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے زمین کی جتنی بھی چیزیں ساری تمہارے فائدے کے لیے بیان کی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی بھی چیزیں روئے زمین پر ہیں وہ ساری انسان کے فائدے کے لیے ہیں، بلکہ کائنات کے تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ پتھر انسان کے فائدے کے لیے ہیں، نباتات انسان کے فائدے کے لیے ہیں، سورج انسان کے فائدے کے لیے، چاند انسان کے فائدے کے لیے، زمین انسان کے فائدے کے لیے، پانی انسان کے فائدے کے لیے، جانور انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کوئی چیز یہاں بری نہیں ہوتی، ہر چیز سے انسان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ پہنچتا ہے۔ حتیٰ کہ جو درندے ہیں اور جو سانپ بچھو ہیں تو ان سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سانپ کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ فضا کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں، سانپ انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، وہ سانپ منہ میں چلے جاتے ہیں۔ شدید گرمی پڑتی ہے، اس سے انسان پریشان ہوتا ہے کہ اتنی گرمی شدید کیوں پڑ رہی ہے، اس میں بھی انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، جراثیم مرتے ہیں۔ اور شدید سردی پڑتی ہے تو اس میں بھی انسان کا فائدہ ہوتا ہے، بہت سی فصلیں سردی کے موسم میں تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ سردی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ انسان مشکل حالات آتے ہیں، اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر چیز میں انسان کے لیے فوائد ہوتے ہیں۔ اور اس آیت ان الفاظ سے مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں اصل حلت ہے، تمام چیزیں حلال ہیں۔ جب تک قرآن و سنت سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے اسے ہم حلال سمجھیں گے، اسے حرام نہیں سمجھیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، اس سے معلوم ہوا کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہیں۔ وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہیں اور جانتے ہیں۔ جب اللہ کے ہم پر اتنے احسانات، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اور کائنات کی اشیاء سے ہم صحیح فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے غلط فائدہ حاصل نہ کریں۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.